آئیں گے، جب وہ فساد کی طرف جائیں گے تو جامع سارا فاسد ہوتا چلا جائے گا۔ اب رسول اسلام اسی سے ملتی جھولتی روایت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھو زنا کے 6 ایسے بد اور خراب اثرات ہیں۔ بہت اس روایت کو غور کریں کہ 3 ایسے انسان کہ جو اس دنیا میں زنا کر رہے ہیں، کسی ناموس کو لوٹ رہے ہیں، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا میں اس کے لیے 3 عذاب ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی آبرو چلی جائے گی، اس کی عزت جامے سے ختم ہو جائے گی، اس کی شخصیت انسان کی پامال ہو جائے گی۔ وہ انسان کسی کی ناموس پر انگلی اٹھا دے، کسی ناموس پر حملہ کر دے تو ظاہر سی بات ہے جامع میں قوم میں اس کے لیے کوئی شخصیت باقی نہیں رہتی۔ پھر رسول اسلام دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آج مشکلات قوم میں، امت میں، دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ روزی میں برکت اٹھ جائے گی۔ مولانا بڑے بڑے گھر ہیں، ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، ہمارے اندر سکون نہیں پایا جا رہا ہے۔ دیکھ لو کہیں یہ صفت تو ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایک زنا کا اثر، اس کی عزت و آبرو ختم ہو جائے گی، کوئی شخصیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ پھر رسول اسلام کہتے ہیں روزی میں برکت چلی جائے گی، روزی میں کمی آ جائے گی۔ تیسری چیز رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو ناگہانی بلا، ایسا انسان جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کے لیے عمر میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر 70 سال 80 سال اس کی عمر ہے، پروردگار 40 سال 50 سال 60 سال سے نیچے اس کو ختم کر دے گا۔ پھر رسول اسلام آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے عذاب تھے، آخرت میں اس انسان کے لیے عذاب کیا ہوں گے؟ رسول اسلام کہتے ہیں پہلا عذاب ہی یہ ہوگا خدا کا غضب اس پہ آ جائے گا۔ روز محشر جب انسان کا ہوگا، انسان کھڑا ہوگا محشر خدا میں، میدان محشر میں، اب پروردگار کا غضب انسان پر آ جائے گا۔ دوسری چیز جو دوسرا عذاب اس انسان کے لیے ہے، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں حساب میں سختی ہو جائے گی۔ بہت پروردگار عالم پل پل ایک ایک کر کے اس انسان کا حساب لے گا۔ اور آخر میں تیسری چیز رسول اسلام کہتے ہیں ایسا انسان کسی کی ناموس کو لوٹا ہو، اس کا رزلٹ آخر میں یہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ اب آئیے آیات اور روایات کو جمع کر کے ہم خود ائمہ سے، قرآن سے سوال کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جامع میں اس فساد سے روکا جائے؟ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت نے ساری روایت اور آیات کو جہاں تک ممکن ہوا ہم نے اس کو نکالا۔ یاد رکھیں ہمیں کیا کرنا ہے جو واقعاً ایک جامع بربادی کی طرف تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تو آئیے روایات میں ہے پہلا کام، اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہماری ناموں سے نہ لوٹیں، پہلا کام بچپن ہی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ ایک مسئلہ تربیت ہے، ایک صحیح تربیت کرنا ہمارا شیوا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے مذاقیاں، ایک ہم ایران میں تھے تو ہمارے ایک دوست نے کہا مولانا میرے 4 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہیں۔ مذاق میں کہا مولانا لڑکے ہمارے آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، جس کو لے کر آئے ہم اس کو نکاح پڑھا دیں گے۔ تو ہم نے فوراً کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر لڑکی کے لیے کل ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہا مولانا یہ نہ بولیے، جہاں ہماری لڑکی پر ہماری نظر ہو، لڑکوں پہ نظر نہ ہو، تو یہ تربیتی ہمارے مسائل ہیں۔ جہاں صحیح تربیت نہ ہو تو ہماری قوم بربادی کی طرف جائے گی۔ دوسرا اخلاقی تربیت، علم کے ساتھ ساتھ کتابیں رٹوانا کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مولانا وہ فلاں کتابوں کو رٹوا کے اس کو آگے بڑھانا ہمارے کام زیادہ نہیں ہے۔
پہلا کام ان علم کے ساتھ ساتھ اخلاقی پہلو کی طرف ہمارے اسکولز میں کالجز میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جیسے ہی ہم نے اسے تربیت بھی کی, صحیح تربیت بھی کی, اب اسلام کہتا ہے وقت آ گیا ہے تو صحیح راستے سے اس کی شادی کرا دو. جب ایک جوان کی شادی کرا دیں گے تو وہ اپنے آپ کو بچ جائے گا. نہ اسلام کہتا اتنا ہی نہیں, شادی کے بعد فوراً آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے والدین. ہمارے ہاں کہتے ہیں شادی کر دیا اس کو چھوڑ دیا. نہ اسلام کہتا ہے اس پر نظارت رکھو. ابھی 21-22 سال کا جوان ہے, 18-19 سال 20 سال کی لڑکی جوان ہے, گھر میں دیکھ رہے ہیں. کبھی سوچا کہ رات میں جوان لڑکا کہاں جا رہا ہے؟ باپ پوچھتا نہیں, میں نے شادی تو کر دیا, میں نے بھیج دیا. عزیزان ایمان, والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم رات میں کنٹرول کریں اپنے بچوں کو. بچہ باہر جا رہا ہے, تجارت کے لیے اچھی چیز ہے, کسی کام کے لیے جاب کے لیے جا رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں پر کنٹرول رکھیں. کم از کم 2-4 دن میں خیر و خیریت پوچھ لیں تاکہ اس بچے اس جوان کو خیال رہے کہ میرا والدین میرے ساتھ ہیں, ہمیشہ وہ میری خیریت پوچھتے ہیں. کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں عزت فنا کر دوں, اس شخصیت کو برباد کر دوں. ہماری ذمہ داری یہ ہے شادی کے بعد اپنے بچوں پر نظارت رکھیں, کنٹرول کریں. اب پھر امام سجاد فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے ضروری ہے جو انسان جو ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے, پہلا کام موت کو یاد کرے. جب انسان موت کو یاد کرے گا, یا مولا بتائیے کیوں موت کو یاد کرنے سے کیا انسان کا اخلاق اچھا ہو جائے گا؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھو, ہاں جب انسان موت کو یاد کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جب قبرستان میں جائے گا دیکھے گا جو انسان اس مٹی میں دفن ہو چکے ہیں, جسے مٹی میں رکھ کے ہم واپس آ گئے ہیں, کچھ دن اب وہ باقی نہیں رہ جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. اب امام فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے جوانوں کے لیے موت کی یاد دہانی کرائیں اور آخرت کی طرف توجہ دلائیں. اور جامع میں یہ چیز اس وقت آتی ہے کہ جب ایمان دلوں میں نہ اترے تو ایسی چیزیں آتی ہیں. دوسری چیز, جب جوانوں میں احساس ذمہ داری نہ ہو, اپنے گھر کے احساس مسئولیت نہ ہو, تو جامع میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح اور حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کر